بہت کونے پہ ہے. ایک ہے واشنگٹن ڈی سی، وہ تو ورجینیا کے ساتھ ہے جہاں وائٹ ہاؤس ہے. یہ واشنگٹن ریاست وہ ہے جہاں پہ جہاز بنتے ہیں. ایک دفعہ میرا پروگرام وہاں ہوا تو میں نے مسجد میں بیان کیا، تو مسجد کے جو ایک صدر تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت ایک امریکن خاتون ہے جو مسلمان ہوئی ہے، بڑی اچھی مسلمان ہے، اس کو دیکھ کے مسلمان عورتیں تو بتائے وہ کہ نیک بن جاتی ہیں، لیکن وہ ہر عالم سے کچھ دین کی باتیں پوچھتی ہے اور بیان سے بڑی متاثر ہوئی ہے. کہتی ہے کہ مجھے آدھا گھنٹہ سوال پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا پردے کا انتظام کر لیں، پوچھے سوال جو پوچھ رہے ہیں. خیر جی، اس نے آدھا گھنٹہ سوال پوچھے. اس کے سوال اکثر سائنس سے متعلق تھے. جب میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی اور سوال ہے تو کہنے لگی نہیں، میری طبیعت بہت مطمئن ہو گئی ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ مجھے جو تلاش تھی وہ مجھے حاصل ہو گیا. میں نے اس سے کہا کہ اچھا اب آپ نے سوال پوچھ لیے، ایک سوال میں بھی پوچھتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ مسلمان کیسے ہوئی؟ عام طور پہ یہ تو کوئی دوست مسلمان ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے، یا کوئی ماحول یا کوئی خواب، کوئی نہ کوئی وجہ بنتی ضرور ہے. اس نے اپنا حال سنایا. کہنے لگی جی کہ میں عیسائی گھرانے کی لڑکی ہوں اور میرا خاوند یہودی تھا. ہم دونوں امریکہ میں جاب کر رہے تھے، میں بھی انجینئر تھی، وہ بھی انجینئر تھا. ہماری کمپنی نے جدہ میں آفس کھولا اور انہوں نے ایک سرکولر بھیجا کہ اگر لوگ یہاں سے جدہ جا کر جاب کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں تو بتائیں، ہم ان کو تنخواہ بھی زیادہ کر دیں گے اور 2 سال کے بعد پھر ان کو واپس لا کے پروموٹ بھی کر دیں گے. کہنے لگے میں نے اپنے خاوند سے مشورہ کیا. ہم نے کہا چلو مسلمانوں کا ایک ملک بھی دیکھنے کا موقع مل جائے گا اور پروموشن بھی ہو جائے گی. ہم دونوں نے اپنی اپلیکیشن دے دی تو ہماری جو نوکری تھی وہ جدہ میں آ گئی. کہنے لگی ہم جدہ میں ایک بڑی کوٹھی میں رہتے تھے اور ٹھاٹھ کی زندگی گزارتے تھے، مگر جدہ میں تو وہ شراب کی محفلیں نہیں ہو سکتی جو امریکہ میں تھیں، ان کو ہم مس کرتے تھے. تو میں روزانہ شام کو اپنے خاوند کو کہتی کہ مجھے باہر لے کے چلو، تو وہ سڑکوں پہ 2-4 چکر لگوا کے لے آتا. ایک دن میں نے اپنے خاوند کو کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو سفید کپڑے لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا یہ مسلمان ہیں اور یہ بیت اللہ جاتے ہیں عمرہ حج کرنے کے لیے. میں نے کہا ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ اس نے کہا ہمارا داخلہ ممنوع ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، اگر نکل گئے تو نکل گئے، نہیں نکلے تو واپس آ جائیں گے. کہنے لگے میں نے اپنے خاوند کے لیے وہ چادریں لے لیں اور اپنے لیے جو عربی عورتوں کا ایک جبہ سا ہوتا ہے وہ اور نقاب بھی لے لیا. اب اگلے دن عشاء کا کھانا کھا کے ہم جدہ کی سڑک پہ چل پڑے. وہ قدرتاً وقت ایسا تھا کہ ایک شفٹ بدل رہی تھی اور نئی شفٹ آ رہی تھی پولیس کی. جب یہ ٹائم ہوتا ہے تو پھر چیکنگ والے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں. اب لائنیں 8-9 تھیں اور چیک کرنے والا ایک تھا، وہ دور سے دیکھ کے بس اشارہ کر رہا تھا جاؤ جاؤ. کہتے جب ہم گئے تو ہمیں بھی دیکھ کے اس نے کہا جاؤ، تو ہم تو مکہ مکرمہ پہنچ گئے. اب جو لوگ جہاں جا رہے تھے ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، ہم ان کے ساتھ ہی چلے گئے حتیٰ کہ ہم مطاف میں پہنچ گئے. کہنے لگے جب ہم مطاف میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ بیت اللہ ہے اور اس کے گرد لوگ طواف کر رہے ہیں. تو ہماری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. ہم نے کبھی زندگی میں ایسا منظر نہیں دیکھا تھا. کہنے لگے تھوڑی دیر بیت اللہ کو دیکھتے رہے
میں نے خاوند کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے. تو میں نے خاوند سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ میں تو اسے غلط سمجھتا تھا، لیکن یہاں پہنچ کے میرا دل کہتا ہے کہ یہ ریئلٹی ہے، یہ سچ ہے. تو جب خاوند نے کہا کہ یہ ریئلٹی ہے، سچ ہے، تو میں نے اسے کہا پھر اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ ہمیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا چاہیے. وہ دونوں میاں بیوی بغیر کسی کی دعوت کے صرف بیت اللہ شریف کو دیکھ کر اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی. تو جو ایسی انوار کی جگہ ہو کہ کافر بھی اس کو دیکھے تو کلمہ پڑھ لے، مومن اگر دیکھے تو اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ ہم نے دیکھا ہے جتنا بڑا سخی ہوتا ہے نا، اس کے دروازے پہ اتنا بڑا ہجوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ سخیوں کے بھی داتا ہیں، اس کے دروازے پہ سب سے بڑا ہجوم ہوتا ہے. چنانچہ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں جو طواف کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، بیت اللہ شریف کو دیکھ کے دعائیں مانگتے ہیں. دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی زندگی میں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے اور ہمیں اس جگہ جا کر اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے.